اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لق سی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، سینئر وکیل ہیں، فیملی کیسز کے حوالے سے شریعت کورٹ کے کونسل ہیں، اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، مختلف سوشل ویب سائٹ پر، فیس بک پر، دیگر یہ قانون کی باتوں کے حوالے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو قانونی مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے معاشرتی نظام میں عام طور پر گھریلو ناچاکیوں میں، نکاح نامے کے دوران، نکاح نامے میں مختلف شرائط کے اندراج کے دوران یا طلاق کے دوران جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ہم اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے منسوخی جعلی اندراجات نکاح نامے کے اندر۔ جو نکاح نامے میں مختلف شرائط کا دونوں فریقین کے بغیر انڈرسٹینڈنگ کے اندراجات کر لیا جاتا ہے جعل سازی کے ذریعے، بعض اوقات یہ چیزیں کورٹ میں اکثر کیسز کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو منسوخی جعلی اندراجات یا مندرجہ جات جو ہے اس کے، یا سر یہ قانون ہے کیا؟ تھوڑا سا میں اس قانون پر روشنی ڈالیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ شکریہ یاسین لق صاحب۔ اچھا، پہلے تو میں یہ بتانا چلوں کہ میں نے عام لوگوں کی آگاہی کے لیے میرا یوٹیوب چینل ہے شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ کے نام سے۔ جی بالکل۔ اس پر میرے 200 سے زیادہ لیکچرز موجود ہیں فیملی ایشوز پہ، اور لوگ اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ان میں اپنے رائٹس کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے 0333618101، جی اس پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈلی آپ کا جو کوشچن ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہوتا کیسے ہے، کیوں ہے۔ جی ہمارے کچہری میں جتنے بھی مقدمات ہیں ان سب کی بنیاد ایک ہے، جب ہم اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تب مسائل پیدا ہوتے ہیں، تب مقدمات ہوتے ہیں، تب ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، تب لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ اگر لوگ اپنے اپنے حق پر مطمئن ہو جائیں تو یہ مسائل ہی پیدا نہ ہوں۔ جی اب یہ مسئلہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارات سر پہ کھڑی ہے، مولانا صاحب آئے ہیں، ٹائم اس وقت کم ہوتا ہے، کھانا لگنا ہوتا ہے، تو وہ مولانا صاحب کیا کرتے ہیں، کبھی بھی آپ نے چاروں پرت موقع پہ فیل ہوتے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہاں، وہ عام طور پہ صرف سگنیچر کروا لیتے ہیں دولہا اور دلہن سے یا گاؤں سے، باقی چیز جی میں بعد میں فل کر لوں وہ گا۔ دولہے سے کہتے ہیں یہاں سائن کریں، یہاں سائن کریں، اس وقت ان کا ماحول بھی بڑا خوشگوار ہوتا ہے آپس جی میں۔ بالکل ایسے۔ سو جہاں تمام سائن کر کے مولانا صاحب دعا خیر کرائی اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اپنے بکسے میں ڈال کے نکاح نامہ گھر لے جاتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لالچی لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، کچھ فیمیلز جو ہوتی ہیں، فیملی ہوتی ہے، وہ لالچی ہوتے ہیں، وہ بعد میں اس مولوی صاحب سے مل کے ان کو، اب اس میں نکاح نامے میں کھانے خالی ہوتے ہیں، جی ایسے بلینک ہے۔ کسی بھی لائن پر وہ جو مرضی لکھ دیں۔ اب اتنی خوفناک چیز ہے کہ اگر ایک کسی کے نکاح نامے میں ایک 10 مرلے کا مکان ہی رائل آرچڈ کالونی میں لکھ دیا جائے تو ایک لائن لکھی جائے گی، اور وہ بقول شاعر کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ اس کے بعد اگر وہ اس کا کیس ہوتا ہے تو اس بندے کو ثابت کرنا مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ جعل سازی سے لکھا گیا، کیونکہ عدالتیں یہ قرار دیتی ہیں کہ نکاح نامے کو پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے۔ جی تو اس بندے کو 100 پیپر بیلنے پڑ جائیں گے کہ جناب یہ جعل سازی سے لکھا گیا، میرا جب نکاح ہوا تھا یہ نہیں لکھا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ مسائل جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں۔ جی پھر کبھی موقع پر پرت نہیں دی جاتی نکاح نامے کی، ہاں جی، بعد میں دیتے ہیں، بعد میں دیتے ہیں، اور کئی ماہ بعد دیتے ہیں بعد۔ جی بالکل، یہ پریکٹس عام طور پہ۔ اچھا، جہاں لالچ ہوتی ہے وہاں دلہا کو سرے سے پرت دی ہی نہیں جاتی۔ پھر نکاح نامہ یہ جو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، قانون میں ہے کہ فوری طور پہ رجسٹرڈ کرائیں گے، یہ فوری رجسٹرڈ بھی نہیں کراتے، کبھی 2 ماہ بعد، کبھی 3 ماہ بعد جا کے رجسٹرڈ ہوتا ہے، یعنی اتنے عرصہ وہ نکاح خواہ کے قبضے میں رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح یہ مسائل جو ہیں نا یہ پیدا ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جائے تو بڑے زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ 10 تولے زیور ہی لکھ لیں، آج کل 1 تولہ زیور کا جو قیمت ہے اگر حاکم مہر کے کھانے میں وہ لکھ دیا جائے جی بالکل، تو آپ بتائیں کہ کتنا سفر کرے گا دلہا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ہیں وہ مسائل جی جو لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب اس کا جو دوسرا کوشچن ہے کہ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، کیا لیگل ریمیڈی ہے دلہا کے پاس جو وہ اویل کر سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک ججمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے اس میں قرار دیا تھا کہ کیونکہ میونسپل کارپوریشن یا جو یہ چیئرمین یونین کونسل ہوتے ہیں، نکاح رجسٹرار، یہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر آتے ہیں،
تو وہاں درخواست دی جا سکتی ہے اگر کوئی انٹری جعل سازی سے لکھی گئی ہے. جی ایسے ہی ہے. سول میں ایک لا موجود ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ یا پارٹ آف ڈاکومنٹ کینسل کروانا ہو تو اس کے لیے سول کوڈ کو اختیار ہے. جی ایسے ہی ہے. لیکن 2015 میں ترمیم کی گئی ہے پنجاب میں فیملی ایکٹ میں 1964 میں. جی اس میں خانہ جو کلیم نمبر 10 ہے وہ ایک اضافہ کیا گیا ہے اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف نکاح نامہ. اچھا. اس کا اختیار فیملی کورٹ کو ہوگا. یعنی اب نکاح نامے سے متعلق کوئی بھی ایشو ہوگا جی اس کا اختیار صرف فیملی کورٹ کو ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ ریسنٹلی ججمنٹ بھی آئی ہے سپریم کورٹ کی 2023 میں اچھا. کہ جو نکاح نامے میں کوئی بھی ایشو ہوگا جعلی اندراجات کا ہوگا یا کوئی دیگر ایشو ہوگا جی بالکل اس تمام کو فیملی کورٹ جو ہے سالو کرے گی. تو جس بندے کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ فیملی کورٹ میں دعویٰ منسوخی جعلی اندراجات نکاح نامہ دائر کر سکتا ہے. اس میں وہ لکھے گا کس کس خانے میں جعل سازی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے گا اس کو. پوائنٹ کرے گا. مختلف خانے ہوتے ہیں. خانہ نمبر 13 حق مہر سے متعلق ہے. خانہ نمبر 2 ہے کہ کتنا ادا ہوا کتنا ادا نہیں ہوا. 13 نمبر 14 نمبر کتنا ادا ہوا کتنا ادا نہیں ہوا. اس طرح 15 ہے. خانہ نمبر 16 ہے. یہ سارے ریلیٹ کرتے ہیں حق مہر سے متعلق چیزوں کو. جی بالکل. پھر جو اگلے خانے ہیں وہ شرائط سے متعلق آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح صرف حق مہر نہیں ہوتا. جی. اب لوگ ایک لائن لکھ دیتے ہیں کہ جی اگر دوسری شادی کی ہے طلاق دی تو 20 لاکھ ادا کرے گا. جی. اگر یہ بھی جعل سازی سے لکھ دیا جائے جی. یا خرچہ نہ نفقہ ماہانہ وہ دلہن کو دے گا جناب 50,000 روپے. جی بالکل. عام طور پر انٹری ہو سکتی ہے. جی ایسے ہی بالکل ایسے تو ہی. کوئی بھی انٹری ہو جو آپ سمجھیں کہ جعل سازی سے ہے دھوکہ دہی سے ہے تو وہ آپ اس کی کینسلیشن کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں سول کوڈ میں. سول کوڈ کو اختیار ہے. جی. اینٹی کرپشن میں بھی کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو نکاح رجسٹرار ہے یہ پبلک سرونٹ جی قرار پایا. یہ ٹیمپرنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے. ٹیمپرنگ میں آتا ہے اور پی پی سی کے تحت یہ پبلک سرونٹ ہے. تو اینٹی کرپشن میں بھی اگر جعلی انٹریز اس نے کی ہیں کوئی تو اس پر کارروائی ہو سکتی ہے. جی. جی ناظرین جیسا کہ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ نکاح نامے کے اندر جو بعد از نکاح جعل سازی سے ٹیمپرنگ کی جاتی ہے اس میں جعل سازی سے مختلف شرائط ملی بھگت سے کسی بھی فریق کی ملی بھگت سے درج کی جاتی ہیں. کسی سے مراد ہے ظاہر ہے دلہن کی طرف تو کوئی شرط بھی نہیں جاتی. شرائط تمام لکھی جاتی ہیں دلہا کی اوپر برڈن دینے کے لیے دلہن کی جانب سے دلہا پر کہ چاہے وہ نان نفقہ کی ہوں گی چاہے وہ طلاق کی صورت میں ہوں گی چاہے وہ حق مہر کی صورت میں ہوں گی. یہ شرائط دلہا کے لیے ہوتی ہیں. دلہن کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہوتی. اور عام طور پر ہمارے جو نکاح خواہ ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ دلہن کے گھر والے ہی بلواتے ہیں کیونکہ دلہا برات لے کے دلہن کے گھر جاتا ہے. اسی کے علاقے اسی کے وسیب اسی کے محلے سے ہی نکاح خواہ کو بلا کر نکاح رجسٹر کروایا جاتا ہے. تو بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب نے کہ یہ طریقہ کار جعل سازی کا ہوتا کیسے ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہم نے اس قانون کے حوالے سے جانا کہ یہ اس میں جعل سازی ہوتی کیسے ہے اور اس کے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. کورٹ میں جا کے فیملی کورٹ میں پٹیشن کرنی ہے. ہم شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے اس سلسلے میں جانیں گے کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے. دلہا کو دوران نکاح اس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. جی سر اس بارے میں ہمیں تھوڑی سی بتائیں گے. سر سب سے پہلے تو یہ جو نکاح نامے کے شرائط یا حق مہر ہے نا یہ نکاح سے کافی دن پہلے آپس میں بیٹھ کے طے کر لینے چاہیے. جی بالکل. کئی بار آپ نے دیکھا ہے کہ موقع پہ بھی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے. ایسے ہی دلہن والے کہتے ہیں یہ لکھ کے دے, دلہا کہتا ہے میں نہیں لکھ کے دیتا, تو وہاں کئی بار برات واپس تک گئی ہے. جی ایسے ہی. تو یہ جو مسائل ہیں یہ آپ پہلے طے کر لیں مہینہ پہلے کہ حق مہر ہوگا کیا, کتنا موقع پہ دینا ہے کتنا نہیں دینا, تاکہ دلہن کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ کوئی نہ ہو. ایک تو یہ. جی. دوسرا میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ جو نکاح ہے نکاح جو برات کی رسم ہوتی ہے جب برات آتی ہے نکاح اس سے 3-4 دن پہلے سیپریٹ رکھ لیا جائے. ٹھیک ہے. اس وقت آرام سے آپ لوگ ہوں گے, نکاح رجسٹرار صاحب آئیں, لڑکی والے لڑکی کے قریبی 2-4 لوگ ہوں, آپ کے 2-4 لوگ ہوں, آرام سے چاروں پرتیں لکھی جا سکتی ہیں. تب برات سر پہ نہیں کھڑی ہوگی. تب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی آپ کچھ نہیں. آپ نکاح کی جو فارم فل کرنے والا مرحلہ ہے وہ آپ 4-5 دن پہلے یا 2-3 دن پہلے رکھ لیں. جی بالکل ایسے. یہ آرام سے سکون سے آپ اپنی مرضی سے چاروں پرتیں لکھوائیں. جی جی. اس کے بعد موقع پر ہی آپ جو ہیں کوشش کریں کہ جب دلہا سگنیچر کر رہا ہے یا جب دلہن سگنیچر کر رہی ہے, کیونکہ دونوں کا فائدہ ہے. جی بالکل. وہ اس کی ایک ویڈیو بنا لیں سائن کرتے وقت کی. ٹھیک ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو آپ پروف کر سکتے ہیں کہ جی جب ہم نے سگنیچر کیے بلینک تھا یا یہ تحریر لکھی ہوئی یا یہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ لکھی ہوئی تھیں. اگر بلینک پہ کرتے ہیں تو بھی ہوگا رجسٹر بلینک پہ آپ نے سائن کرنے ہی نہیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تو نکاح کچھ دن پہلے رکھیں، کچھ دن رکھیں، پھر وہ گھر میں کمرے میں بلوا لیں نکاح رجسٹرار کو، 4 بندے آپ کے 4 ان کے گواہ جو ہوں، ٹھیک ہے، پہلے ان سے کہیں چاروں پرتیں فل کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کوئی برات سر پہ نہیں کھڑی، ہاں وہاں جلد آدھا گھنٹہ لگ بھی جائے تو خیر ہے، جلد بازی نہیں ہوتی، کوئی جلد بازی نہیں، جی بالکل ایسی، چاروں پرتیں فل کروا کے جب دلہا سگنیچر کرے جی اس لمحے کی ایک ویڈیو بنا لیں جس میں پورا نکاح نامہ جو نظر آ رہا ہو، اس میں تمام شرائط بھی نظر آ رہی پورا ہیں، نکاح نامہ بالکل ایسی ہے، اس طرح لڑکی جب سگنیچر کرے تو وہ بھی ویڈیو بنا لیں لڑکی والے بھی کہ پورا نکاح نامہ نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے جناب یہ مرضی کے خلاف لکھا گیا تھا، یہ بعد میں لکھا گیا تھا، کیونکہ یہاں لڑکے والے بھی جھوٹ کئی دفعہ بولتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، بعد میں وہ یہ کیس کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو جعل سازی سے لکھا گیا، میری مرضی شامل نہیں تھی، جی بالکل، یہ تو لہٰذا ہم نے دونوں کا ہی تحفظ کرنا ہے کہ دونوں کے درمیان جو طے پایا ہے وہ اس پر جو ہے قائم بھی رہیں اور دوسرا مقدمے بازی بھی نہ ہو، یا جو مقدمہ کرے وہ جھوٹا ثابت ہو، ایسی بالکل، اس لیے ایک تو یہ دوسرا طریقہ یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہے کہ جب آپ لکھیں ہندسوں میں جی وہ رقم آپ حروف میں بھی لکھیں، جی بالکل، ہاں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر 10,000 کے آگے ایک صفر لگا دی جائے تو وہ 1 لاکھ ہو جاتا ہے، جی بالکل ایسی ہے، 1 لاکھ کے آگے ایک صفر لگا دے وہ 10 لاکھ ہو جائے گا، جی بالکل، تو لہٰذا جو ہندسوں میں چیز لکھ رہے ہیں اس کے الفاظ میں بھی اس پہ آپ بریکٹ میں حروف میں بھی لکھ دیں، حروف میں بھی لکھنے، بالکل ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی بات، اسی وقت ہی نکاح رجسٹرار سے کہیں جس کی کاپی کرائے، جی ایک کاپی وہ دلہن والے، ابھی بے شک رجسٹرڈ نہیں ہوا ہاں، لیکن ایک کاپی دلہا والوں کو، ایک کاپی دلہن کو دے، اپنے سگنیچر، اس کے سگنیچر لیں، ہاں وہ اس کے اپنے سگنیچر کر دیں کہ جی یہ آپ نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ اگر ان مسائل سے بچنا چاہتے ہیں۔ جی جی، اچھا، پھر اس میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ عدالتیں جو اس کو قرار دیتی ہیں کہ جی یہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے، اور عدالتیں عام طور پہ نکاح نامے کی انٹری کو درست مانتی ہیں، جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے رجسٹریشن پرزمپشن آف ٹروتھ اس ڈاکومنٹ کو حاصل ہوتا ہے جو رجسٹرڈ ہو۔ اب وہ کہتے ہیں جیسے رجسٹری ہوتی ہے کسی مکان کی، جی ویسے یہ بھی رجسٹرڈ ہے، اس لیے اس کو پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں حاصل ہو سکتا، اس کی وجہ ہے ٹھیک ہے، جب رجسٹری ہوتی ہے نا، جیسے آپ کو جائیداد خرید رہے ہیں بیچتے ہیں تو آپ دونوں فریقین جاتے ہیں رجسٹرار کے پاس، ٹھیک ہے، ایک اتھارٹی بیٹھی ہے، وہ آپ دونوں کو شناخت کرے گی، آپ کا آئی ڈی کارڈ لے گی، آپ کی تصویر بنے گی، رجسٹری کا حصہ ہوگی، پوچھا جائے گا، رقم مل گئی، اس کے بعد رجسٹر ہوتا ہے۔ جی ایسے ہی، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں مولوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے جناب 2-4 لائنیں لکھی ہیں، سائن کروائے ہیں، اس کے بعد بغل میں رکھی اور چلے گئے، اس کے بعد کئی بار وہ نکاح نامہ رجسٹر ہوتا بھی نہیں ہے، یا وہ اگر وہ 4 لائنیں فل کر کے رجسٹرڈ کرا دیں گے، مطلب اس کی اوتھینسٹی نہیں ہے جو ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی ہے۔ جی بالکل ایسے، یا بنیاد کو مضبوط کریں، جی آپ کو یہ اتھارٹی بنائیں کہ جب نکاح ہو جائے گا لڑکا لڑکی کا، پھر وہ دونوں اس اتھارٹی کے روبرو پیش ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں وہ نکاح نامہ سبمٹ ہوگا، وہاں وہ دونوں پیش ہو کے یہ بیان دیں گے کہ جی یہ ہمارا نکاح نامہ ہے جسے ہم درست تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتھارٹی ان کی تصدیق کرے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے رینٹ کے کیسز میں اب انہوں نے یہ قانون بنایا ہے جی بالکل کہ ایسے، مالک اور کرایہ دار، رینٹ رجسٹرار بیٹھا ہے، جی وہاں پیش ہوں گے، مالک اپنا ملکیت کا ثبوت دے گا، رینٹ وہ ڈاکومنٹ دیں گے، وہ پیش ہوگا کہ یہ میرا کرایہ دار ہے، میں مالک ہوں، وہ باقاعدہ جج بیٹھا ہے، جی وہ ان کو رجسٹرڈ کرتا ہے۔ جی بالکل، اس طرح سے کل کو کرایہ دار یہ نہ کہے جی یہ تو قبضہ میں نے معاہدے بے میں لیا ہے، یا کوئی اور موقف نہ لے، جی جی، تو اس لیے یا تو بنیاد کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، یا اس کو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ نہ کہیں میری نظر میں، کیونکہ اس کی، یا اس کو ویسے رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی لوازمت پوری کی جائے پھر، ٹھیک ہے، میرا یہ ہے، تو یہ وہ طریقہ جس سے بچا جا سکتا ہے۔ جی جی بالکل، شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ منسوخی، جعلی اندراجات، نکاح نامہ وہ کیسے ممکن ہے۔ ناظرین، ہمارے سماجی معاشرے کے اندر یہ عام طور پہ روٹین ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں جلد بازی میں ہے، نکاح کے دوران جلدی کریں، نکاح کریں، کون سی چیز ایسی آفت آئی جو جلد بازی کرنی ہے؟ یہ کسی 2 زندگیوں کی آپ ڈسیزن لینے جا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے، ان کے مستقبل کے بارے میں ڈسیزن لینے جا رہے ہیں، اس میں جلد بازی کیسی؟ تو دونوں فریقین کے درمیان جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ شادی سے پہلے ہی آپ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں، اور اگر اس کو مزید فیئر کرنا ہے تو نکاح بھی شادی سے چند روز یا کچھ دن پہلے کر لیں، نکاح خواہ کو بلا کے بغیر کسی رش کے گھر میں دونوں فریقین بیٹھ کے نکاح بھی پڑھائیں، اس کے پرت کو سکون سے فل اپ کریں، ان کی کاپی لیں، نکاح خواہ سے اٹیسٹڈ کروائیں، تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی ناچاکی اور کسی قسم کا اختلاف اور تنازع پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی. ان کے رابطہ نمبر بھی موجود ہے, ان کا فیس بک اس میں ایڈریس بھی موجود ہے. مزید قانونی آگاہی, مشاورت اور معلومات کے لیے آپ ان کی فیس بک پر, ویب سائٹ پر, یوٹیوب پر اور ان کے رابطہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد, وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट यासीन लक सी न्यूज़ के स्टूडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब सीनियर कानूनदान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, शरीयत कोर्ट के सीनियर कौंसल भी हैं और फैमिली कोर्ट के सीनियर वकील हैं। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब का कानून की बातें, कानून की आगाही के हवाले से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक पर मुख्तलिफ प्रोग्राम और इनकी अपनी साइट भी हैं जहाँ पर ये लोगों को कानून की आगाही के लिए मालूमात देते रहते हैं। हम इनसे आज बात करेंगे हमारे डिग्री आदा हकूक़ ज़नशोई क्या है। ये बड़े मुश्किल से अल्फाज हैं, आम तौर पर लोगों को इसकी मीनिंग ही नहीं पता होते, ये कानून है क्या। हम मालूमात लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं, डिग्री आदा हकूक़ ज़नशोई क्या है, क्या ये कानून क्या है? ये सर इंग्लिश में इसको कहते हैं सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। जी, दावा आदा हुक्क ज़नशोई। ठीक है। जिस तरह शोहर के फ़राइज़ है ना जी, कि उसने बीवी को रिहाइश देनी है, ख़र्चा देना है, लिबास देना है, उसकी दीगर ज़रूरत पूरी करनी है। जी बिल्कुल। इस तरह शोहर का भी हक है कि जब उसके निकाह में कोई औरत आ गई है तो वो शरई तौर पर पाबंद है कि शोहर की वफादार हो, शोहर का घर आबाद करे, उसके साथ हुकूक ज़ौजियत अदा करे। जी, अगर कोई बीवी शोहर के निकाह में होने के बावजूद नाफरमान होती है, ये शोहर का घर आबाद नहीं करती या बिला वजह रूठ कर बैठी रहे, तो उसके लिए वो शोहर जो है अदालत में ये दावा दायर कर सकता है आदा हुक्क ज़नशोई कि जो मेरे राइट्स हैं बतौर शोहर कि मेरा घर आबाद करे, मुझसे रिलेशन कायम करे, ठीक है, वो उसकी डिग्री सादर की जाए ठीक और इसको हुक्म दिया जाए कि वो मेरा घर आबाद करे। ठीक है। वो दावा उसे कहते हैं दावा आदा हुक्क ज़नशोई, ठीक जो हो। शोहर दायर करता है। जैसे खातून के पास तो फैमिली मुकदमात मुख्तलिफ होते हैं, वो जी। दायर कर सकती है, खर्चा ना नफ़क़े का हो गया, हक महर है, जहेज़ है। इस तरह मर्द जो है वो ये अगर वो गैर आबाद बिला वजह बैठी है या उसका कसूर है तो वो उसको आबाद करने ऐसी छोटे छोटे मामलात में आमतौर पर ख़वातीन रूठ के अपने चली जाती हैं, मैके में चली जाती हैं तो मामला। तो ये इस दावे के हवाले से शोहर को क्या फ़ायदा होगा सर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। आम तौर पे जो लोग समझते हैं ना, इसको समझते हैं कि ये होम्योपैथिक की दवाई की तरह ही है जी। इसका ना कोई ज़्यादा नफ़ा, ना कुछ शोहर को ज़्यादा फ़ायदा है या ना नुकसान है। ठीक है। अच्छा, इस हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि ये डिग्री भी हो जाए जी, तब भी एग्जीक्यूशन इस तरह नहीं हो सकती कि अदालत पुलिस भेज दे और बीवी को उठा के ले आए उसके घर। ठीक है, नहीं ये मुमकिन नहीं, ये नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो फिर सवाल आता है कि फिर फ़ायदा क्या शोहर को? जी, अगर अदालत आर्डर भी कर दे कि बीवी का कसूर है, शोहर का राइट है कि बीवी घर आबाद करे, इसके बावजूद नहीं आती और अदालत उसको घर भी नहीं ला सकती, जी, फिर शोहर को फ़ायदा क्या है? जी, इस दावे का फ़ायदा क्या ये क्वेश्चन है। है? जी, इसके बावजूद शोहर को इस दावे के 4 फ़ायदे हासिल होते हैं जो कानून में मौजूद हैं। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर शोहर के हक़ में दावा आदा हुक्क ज़नशोई की डिग्री होगी जी, तो खातून अपने खर्चा ना नफ़क़ा की हकदार नहीं होगी। जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो शोहर पे अगर केस भी करेगी, डिग्री की बिना पर उसका खर्चा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बीवी तब खर्चा ले सकती है जब वो शोहर की वफादार होगी, बिल्कुल जब वो घर आबाद करेगी। अगर वो नहीं आबाद करेगी, हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं करेगी तो खर्चे की हकदार नहीं है। जी, जी, एक तो बुनियादी फ़ायदा ये हो गया। जी, दूसरा एक और बड़ा अहम फ़ायदा है जी, जिसका कम लोगों को इल्म है, वो ये है कि अगर बीवी रूठ के बैठी है साल, 1.5 साल, 2 साल से घर आबाद नहीं कर रही, जी, तो लामहला शोहर दूसरी शादी की तरफ सोचेगा। जी, तो अगर ये डिग्री शोहर के हक़ में हो तो फिर चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था एक लेक्चर में कि डायरेक्ट शादी नहीं हो सकती पाकिस्तानी कानून में, जी, तो उसको चेयरमैन यूनियन काउंसिल को दरख्वास्त देनी पड़ेगी, वहाँ ग्राउंड बताएगा, वहाँ से इजाज़त लेगा, फिर शादी करेगा। जी बिल्कुल। तो कानून में लिखा हुआ है कि ये बेहतरीन ग्राउंड है इजाज़त के लिए। जब बीवी अपना घर आ ही नहीं रही, उसका घर नहीं बसा रही, तो शोहर को ज़नशोई राइट। की डिग्री, जी बिल्कुल वो ऐसे। फिर एक दरख्वास्त जो देगा चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, उसमें ये डिग्री की नकल लगाएगा ठीक, कि मेरी बीवी इतने अरसे से रूठ के बैठी है ठीक और है, मेरा घर आबाद नहीं कर रही, ये कोर्ट की डिग्री भी है, डिग्री के बावजूद घर नहीं आबाद कर रही, ठीक है, तो मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। ठीक। कानून में है कि इसकी बुनियाद पर उसको इजाज़त मिलेगी। ठीक हो, फिर वो जो शादी करेगा उस पर कोई जुर्म नहीं होगा। ठीक फिर वो जो रूठ के बीवी बैठी है वो बैठी रहे, ठीक, वो नई शादी करे, नए बच्चे पैदा करे, लाइफ गुजारे। ठीक, दूसरा अहम तरीन फ़ायदा जो है इसमें ये है। जी, तीसरा जो है फ़ायदा है कि अगर बीवी डिग्री के बावजूद नहीं घर आबाद करती जी,
تو عدالت اس کی کوئی پراپرٹی موویبل ایموویبل کوئی کرک کر سکتی ہے، اٹیچ کر سکتی ہے، یعنی وہ سیل نہیں کر سکتی۔ اگر اس عورت کے نام کوئی پلاٹ ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جب تک گھر آباد نہیں کرتی۔ دیکھیں نا، وہ سٹک نہیں کر سکتی کسی چیز کو، روک نہیں سکتی، یا وہ خلا کی طرف جائے، جان چھڑائے، یا بندہ طلاق دے، آگے بڑھیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ 4 5 سال سے لڑکی اپنے گھر بیٹھی ہے، بندہ ادھر بیٹھا ہے، نہ وہ طلاق دے رہا ہے نہ وہ خلا لے رہی ہے، تو آپ اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کر رہے ہیں۔ ایسی بالکل ایسی ہے۔ تو اس لیے عدالت اس کی پراپرٹی اٹیچ کر سکتی ہے، اچھا، کہ جب تک یہ گھر آباد نہیں کرے گی اس کی پراپرٹی اٹیچ رہے گی۔ اچھا اچھا۔ چوتھا فائدہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بڑا انوکھا سا، آپ شاید پہلی بار سنیں گے یہ فائدہ، وہ یہ ہے کہ عدالت خاتون کو آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ مرد کو خرچہ ادا کرے اس عرصے کا جس عرصے میں وہ روٹ کے بیٹھی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، یہ ممکن ہے، لیکن آپ عملی طور پہ اس کو نہیں دیکھتے، لیکن لا میں یہ موجود ہے۔ بالکل ہمارے معاشرے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں اسپیشلی کرتا ہی کیونکہ یہی کیسز ہوں پورے پاکستان میں۔ تو اس لیے چوتھا فائدہ یہ ہے جو مرد کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس ڈگری کو بے سود ڈگری نہیں قرار دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ سب سے بلکہ اہم فائدہ ہے دوسری شادی کا، کیونکہ خاتون ایک شوہر کی موجودگی میں شرعی قانونی طور پہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ مرد اجازت لے کے کر سکتا ہے، خاتون تو اجازت لے کے بھی نہیں کر سکتی جب تک کھلا ڈگری نہ ہو، جب تک طلاق نہ ہو۔ جی بالکل ایسی ہے۔ تو اس میں یہ بتائیں گے کہ شوہر جو ہے اگر یک طرفہ ڈگری کروا لیتا ہے تو یک طرفہ ڈگری کروانے کے بعد اس کی کینسلیشن ممکن ہے، اور ہے تو کیسے ہے سر؟ دیکھیں بالکل ممکن ہے۔ یک طرفہ ڈگری اگر تو شوہر نے اس طرح کرائی ہے کہ بیوی کا غلط ایڈریس لکھ دیا، جی، کیونکہ کئی لوگ دوسری شادی کی اجازت لینے کا گراؤنڈ بنانے کے لیے نا وہ غلط ایڈریس لکھ کے ملی بھگت کر کے پیادہ عدالت سے اور ڈگری لے لیتے ہیں۔ یہ کورٹ ٹیکٹس مختلف چلتے رہتے ہیں۔ اگر خاتون کے علم میں آتی ہے بات کہ یک طرفہ ڈگری ہے تو وہ منسوخی ڈگری کی درخواست جو ہے وہ فیملی کورٹ میں دائر کرے گی کہ مجھے اس کیس میں میرا ایڈریس غلط دکھا گیا، یا مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا، مجھے علم نہیں ہوا، نہ مجھے کوئی خواہش تار ملا ہے، تو اس نے دھوکے سے کرائی ہے اور یہ میرا خرچہ بھی ادا نہیں کر رہا، حقوق پورے نہیں کر رہا، اس نے وہاں یک طرفہ ڈگری اس طرح کرائی ہے، وہ ڈگری منسوخ کروا سکتی ہے۔ جب ڈگری منسوخ ہو جائے گی تو پھر وہ آ جائے گا کیس روٹین کے کیس پہ، جواب دعوے پہ آ جائے گا، ایشو فریم شہادتیں، پھر اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا۔ تو بالکل خاتون ڈگری منسوخ کروا سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات میں بتاتا چلوں، جس طرح خاتون ڈگری کا اجرا دائر کرتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا خرچہ نفقے کی ڈگری ہوگی، اس کا اجرا درخواست اجرا ڈگری دائر ہوئی ہے، حق مہر کی اجرا ڈگری جیز کی، بالکل اسی طرح شوہر زن شوہی ڈگری کا اجرا دائر کر سکتا ہے، اچھا، اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، ڈگری کے بعد درخواست اجرا ڈگری، جی اجرا ڈگری، ہاں جی وہ دائر کر سکتا ہے، اس میں یہ سارے ریلیف لے سکتا ہے۔ جی ناظرین، ہم نے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ آپ نے دیکھا کہ قانونی ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں سول سوسائٹی کے اندر بہت سارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھریلو ناچاکیاں اور پھر ان میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ڈگری اعادہ حقوق زن شوئی کیا ہوتی ہے اور اس پر عمل درآمد کیسے ہے۔ اگر جعل سازی سے ڈگری یک طرفہ کروا لی جائے تو اس کو کینسلیشن کیسے کروائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کی یوٹیوب ہے، فیس بک، سوشل میڈیا پر ان کے چینل کو قانون کی باتیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کے ساتھ دیکھتے رہیے۔ اسکرین پر آپ کو شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کی ایڈریس اور رابطہ نمبر آپ کو واضح نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔
بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔